عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین۔ نیکی اس کا نام نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو، نیکی تو اس کی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور پچھلے دن اور ملائکہ اور کتاب اور انبیاء پر ایمان لایا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اور فرمایا کہ اور مال کو اس کی محبت پر رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلین کو وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں خرچ کیا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، فرمایا کہ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی معاہدہ کریں تو اسے پورا کریں، اپنے عہد کو پورا کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور تکلیف و مصیبت اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا، فرمایا وہ لوگ سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور وہی لوگ متقی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ متقین لوگوں کی، سچے لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب اس آیت مقدسہ پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف جو ہے منہ کر کر نیکی کی جائے، یعنی نماز پڑھی جائے، تو فرمایا نیکی تو یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اللہ پر، پچھلے دن پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لے آئے، یہ بھی نیکی ہے اور یہ بڑی نیکی ہے، کیونکہ ایمان کے حوالے سے تو یہ لازمی ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھا جائے، اللہ کے نبیوں پر، پھر اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان ہونا چاہیے، ملائکہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ جب تک ان باتوں کو ہم دل سے تسلیم نہیں کریں گے، زبان سے اقرار نہیں کریں گے، تو اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اب مسلمان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب دائرہ اسلام میں آ گئے تو پھر نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اس پر ہی اکتفا کیا جائے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ مال کو جو ہے اللہ رب العالمین کی محبت میں کیا کرے، وہ رشتہ داروں پر خرچ کرے اور یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے، اور جو غلام ہیں ان کی گردنیں آزاد کرنے پر خرچ کرے۔ اور فرمایا کہ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز بھی قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ
اللہ نے اس کو مال و دولت دیا تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، اللہ نے واضح فرمایا، بہت سارے لوگ جو ہے نا صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن نماز کا نام نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ مت بھولیں کہ خیرات و صدقات کرنے سے جو ہمارے فرائض چھوٹ رہے ہیں ان کی تلافی ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ ان کی پکڑ ہے، ان کے بارے میں بعض پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری نیکیاں ہیں، یعنی مزہ تو تب ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھے، اللہ کے ملائکہ پر ایمان رکھے، پھر اللہ کی جتنی کتابیں ہیں اللہ پاک نے اتاری ہیں ان پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے رزق حلال میں سے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرے۔ یعنی یہ نیکی ہے، بہترین نیکی ہے۔ فرمایا اس کا ایک طریقہ بتلایا، اصول بتلا دیا کہ اس کو کس انداز سے خرچ کرنا۔ فرمایا رشتہ داروں سے شروع کریں آپ، رشتہ دار ہیں آپ کے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر مسافر ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے، وہ طلباء ہیں، مسافر ہیں وہ بھی، یعنی دین کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، مدارس میں جا کر پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا مسافروں پر جو ہے خرچ کیا جائے، اور پھر اگر کوئی غلام ہے اس کو خرید کر اس کو آزاد کر دیا جائے، بہترین نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، نماز کو بھی قائم کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال میں سے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے۔ تو فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب تم کسی کے ساتھ عہد کرو، معاہدہ کر لو تو پھر اس معاہدے کو پورا کرو۔ اور وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آ پہنچے، کوئی آزمائش آ پہنچے تو پھر اس وقت اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرمایا جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو پھر صبر کا دامن تھام لینا ہے۔ اور لڑائی کے وقت بھی کسی سے اگر لڑائی ہو جائے تو اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو فرمایا جب یہ ساری باتیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ عزیزان محترم، دعا فرمائے رب العالمین ہمیں متقی لوگوں میں شمار کرے، رب العالمین ہمیں سچے لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شمار کر دے، اور ان کی صفات کو رب العالمین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔